کسی نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا عمر کو ہمارا خلیفہ بنا کر جا رہے ہو، یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے شدید ہیں. کہا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو ان کی سختی کم ہو جائے گی، اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا مسلمانوں کا معاملہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو، میں کہوں گا اللہ اپنے بعد تیرے نبی کے صحابہ میں سب سے افضل عمر ابن خطاب کو اپنے نبی کے صحابہ کا معاملہ دے کر آیا. اس عظیم ہستی کو مسلمانوں کے انتظام سنبھالنے کے لیے مقرر کیا، جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں کفار نے بھی کہا اگر ایک عمر مسلمانوں کے پاس اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے. مبارک ہو وہ ماں جس ماں کے پیٹ میں ابو بکر جیسا بیٹا رہا، مبارک ہو وہ ماں جس نے ابو بکر جیسے بیٹے کو دودھ پلایا اور جس نے توحید کو قائم کیا، شرک کو مٹایا. پھر دنیا نے اپنے خزانے الٹ دیے، دنیا ابو بکر کے سامنے آتی اور ابو بکر ان سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے. حضرت عائشہ یہ تقریر کر کے کہتی ہیں مجھے بتاؤ کس دن کی وجہ سے تم میرے بابا کو گالی دیتے ہو، میرے بابا کی زندگی کا کون سا وہ جرم ہے جس کی بنا پر تم اس کو برا کہتے ہو. وہ تو ساری عمر اپنے نبی اور اپنے اللہ کی محبت میں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے پھیلانے میں گزار کر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے والے، مسلمانوں کو تلقین کرنے والے. سلمان فارسی سے کہا نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہ اے سلمان اللہ کا خوف کیا کرو، وہ قریب ہے وقت جب سب کچھ چیز چھپی ہوئی چیزیں واضح ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی اور لوگ معلوم کر لیں گے ہر چیز میں تمہارا کیا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا ہے. یہ سمجھ لو جس نے 5 وقت نماز ادا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا، پھر اس کو کون مار سکتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی وہ الٹے منہ کر کے دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا. جس نے 5 نمازیں مسلمانوں کے ساتھ ادا کی یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کی نگہبانی میں آ گیا. اب جو بندہ اللہ کی نگہبانی میں ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور جس نے ان نمازوں کو ترک کیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان عہد کو توڑ ڈالا. اب اس کا ٹھکانہ الٹا کر کے جہنم میں لٹکایا جانا. والدین کے حقوق کے بارے میں ابو بکر صدیق کی کتنی عظیم تعلیمات ہیں. عاصم بن فاروق کا جب اپنی والدہ سے جھگڑا ہوا آپ نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد عاصم کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھی طرح جان لو کہ تمہاری والدہ کی ہر بات تم سے بہتر ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضا کا ایک ہمسائے سے جھگڑا ہوا، اس کے پاس آئے اور کہا عبد الرحمن اپنے ہمسائے سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس کا تعلق تم سے قائم رہے گا. لوگ تمہارے درمیان آ کر باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے اور تم دونوں کا حال لوگوں کو سنائیں گے، لیکن تم دونوں کا پڑوس تو باقی رہے گا، تمہارا رشتہ تو باقی رہے گا. نبی کی سنت کا دفاع کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی خدمات اتنی ہے. صرف ایک مثال اپنے سامنے رکھیے کہ نبی کی سنت کی مخالفت ابو بکر برداشت نہیں کیا کرتے تھے. ایک عورت نے حج کے دوران خاموش رہنے کی منت مانی کہ پورے حج میں خاموش رہوں گی. ابو بکر صدیق کو علم ہوا تو اسے کہا بات کر، گفتگو کر، خاموش نہ رہے کہ یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے اور شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے. آج ہمارے ہاں بھی پیروں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نا، چپ شاہ پیر، چپ شاہ. حویلی لکھا سے آگے جاؤ، دیپال پور سے حویلی لکھا کی طرف جاؤ تو راستے میں ایک دربار ہے، میں نے خود دیکھا ہے. پیر چپ شاہ. کیوں جی؟ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، 9 سال سے چپ کا روزہ رکھا، مگر انشاءاللہ پکا ہی چپ ہو جائے. یہ چپ کا روزہ رکھنا، یہ خاموش رہنا، یہ مراقبے اور چلے کاٹنا، اس کی تعلیم
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ یہ پیر چوپچھا آج بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں شریعت کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ نبی کی شریعت کے مقابلے پہ اپنی شریعت بناتے ہیں۔ لشکر شام پہ جب یزید بن ابی سفیان کو سپہ سالار بنا کر رخصت کیا تو رخصتی کے وقت فرمایا سنو، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی معذور کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھیت نہ اجاڑنا، کھجور کے درخت کو جڑ سے نہ کاٹنا اور نہ جلانا، اسراف نہ کرنا اور بخل بھی نہ کرنا۔ اپنے عمراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا کر پھر میدان جہاد کے لیے روانہ کرتے۔ مسلمان کے خون کی قیمت ابو بکر صدیق کی نظر میں کتنی تھی؟ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا پر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ابو بکر اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے خلیفہ اس شخص کی گردن کاٹ دو۔ آپ نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے، یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ کا مقام تھا، ان کے ساتھ جو گستاخی کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، یہ مقام محمد ہے، اب اس کے بعد کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کی خون کی حرمت، اگر ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کی آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو جب غار کے اندر اور دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا غمگین مت ہو ان اللہ معنا۔ ابو بکر کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر کی تکذیب کرنے والوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تکفیر تک پہنچ چکا ہے، لوگ آج ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟